کا موضوع اہم ہے جس میں میں سمجھتا تھا کہ آپ سے بیٹھ کے اس پہ مکمل بات چیت ہو جائے. اور اسلام آباد کا جو 11 نومبر کا کچہری کا خودکش حملہ تھا اس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور قوم کے سامنے اس کو رکھنا انتہائی ضروری تھا کہ اس کے کیا محرکات تھے, کون لوگ اس کے پیچھے تھے اور کس طرح اس کی پلاننگ ہوئی, پلاننگ میں کون کون شریک تھا, کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا. تو یہ کچھ عوامل تھے جو میں سمجھتا تھا کہ بر وقت پوری قوم کے سامنے رکھے جانے چاہیے. یہ جو خودکش حملہ ہوا 11 نومبر کو G11 کچہری پہ, اس کی پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ وہ کسی ہائی سیکیور جگہ پہ نہیں پہنچ سکے اور سیکیورٹی کے انتظامات اچھے تھے, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں, اسلام آباد کے مضافات میں جو پہلی جگہ ملی اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. حالانکہ اس کے پاس بھی ناکے لگے ہوئے ہیں مگر وہ دوسرے روٹ سے آئے اور انہوں نے ایک ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ یا کسی ایسی جگہ پر پہنچنا, ہائیلی سیکیور جگہ پہ پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے اس حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان اس کے گرفتار کیے بڑی مہارت کے ساتھ. یہ انٹیلیجنس بیورو کا اور CTD کا ایک مشترکہ آپریشن تھا. میں اگر آپ کو ان کی تصویریں دکھا سکوں چاروں کی, سب سے پہلے ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کامران خان, محمد زالی اور شاہ منیر, یہ 4 لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور CTD نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیے. اب اس میں جو ہینڈلر ہے ساجد العرف شینا, یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا, اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا, اور اس کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے. یہ ساجد العرف شینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی اور اس نے افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کی, اور یہ 2023 میں یہ ملا داد اللہ نامی آدمی سے, اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی وہ فتنہ الخوارج اور TTP کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود, یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے, جو باجوڑ کا رہنے والا ہے مگر داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے. اور یہ جو سوسائڈ اٹیک تھا, اس حوالے سے ساجد اللہ اور شینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس نے اگست کے اندر, اگست 2025 میں داد اللہ سے ملاقات کی افغانستان جا کر, اور یہ ان کا مسلسل رابطہ رہا ایک ایپ کے ذریعے, اور داد اللہ اور ساجد اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی رہے. اور یہ ساجد اللہ اور شینا جو ہے یہ 2024 میں بھی جلال آباد افغانستان گیا. بھی آپ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ افغانستان سے مسلسل رابطے میں بھی تھا, کنیکٹڈ بھی تھا, اور یہ نور ولی محسود کے کمانڈر داد اللہ کے ساتھ ساری پلاننگ اس واقعے کی کر رہا تھا. اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسی کاروائی کی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے, اور 48 گھنٹے کے اندر انٹیلیجنس بیورو نے اور CTD نے ان کو گرفتار کیا, یہ جو 4 لوگ اس میں شریک تھے. اور یہ جو ساجد اللہ اور شینا ہے, جب یہ 2024 میں افغانستان گیا اور یہ داد اللہ سے وہاں پہ ملا اور اس سوسائڈ بومنگ کی پوری پلاننگ کی, تو اس نے واپسی پہ 2 لوگ اور ہائر کیے جو یہاں پہ اس نے ہائر کیے, جو محمد زالی اور کامران خان ہیں. ان کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کامران خان اور محمد زالی کو انہوں نے ہائر کیا. اگست 2025 میں یہ ساجد العرف شینا کے لیے, اور یہ فتنہ الخوارج کے ملیٹنٹ عبداللہ جان عرف ابو حمزہ کو بھی ملے شیگل ڈسٹرکٹ کے اندر, جہاں یہ اوور نائٹ رہے
وہاں سے یہ کابل پہنچے جہاں ان کی داد اللہ سے ملاقات ہوئی ارزن قیمت نامی محلے کے اندر، اور داد اللہ نے ان کو نور ولی مسعود کے احکامات پہنچائے کہ یہ سوسائڈ بومنگ کرنی ہے راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات کے حوالے سے، اور ان کی پوری پلاننگ وہاں پہ کابل کے اندر باقاعدہ طور پر کی گئی. اور یہ آپ ابھی اس کا اعترافی بیان سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طریقے سے سارا اس کی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی. میں ابھی آپ کو 1 منٹ میں وہ اعترافی بیان سناؤں گا. اور یہ ساجد اللہ اور شینا اس نے ساری اس کی پاکستان کے اندر واپس آ کر سوسائڈ بومر سے ملاقات کی جس کا نام عثمان شنواری ہے. ذرا سوسائڈ بومر کی تصویر بھی دکھا دیں. یہ عثمان شنواری، ذرا تصویر لگا دیں جی سوسائڈ بومر کی. یہ عثمان شنواری یہ بھی افغانستان کا رہائشی ہے، اور اس کو اس نے جیکٹ لا کے دی اور تمام مواد پرووائڈ کیا، اور اس کو باقاعدہ طور پہ خود لے کے گیا. اور اس نے G11 کچہری میں یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا. عثمان شنواری ننگرہار افغانستان کا رہائشی ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے، تمام تر تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. ہم آپ کو سوسائڈ بومر کی بھی یہ تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور تمام تر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں بھی موجود ہیں. یہ سوسائڈ بومر ہے عثمان شنواری، ننگرہار افغانستان کا رہائشی ہے، جس نے یہ سوسائڈ بومنگ کیری آؤٹ کی. اور یہ ساجد اللہ اور شینا اور یہ عثمان شنواری یہ مل کے مختلف مقامات کو دیکھتے رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر بلاسٹ ہوا، کسی مین انسٹالیشن کو وہ ہٹ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا ایک ماحول ایسا تھا کہ جس میں یہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے جہاں یہ جانا چاہتے تھے، اور ایک بہت بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے. اور یہ ساجد اللہ اور شینا نے جب اس سے ملاقات کی، اسی نے اس کو سوسائڈ جیکٹ پرووائڈ کی. اور اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں یہ تمام تر چیزیں افغانستان سے چلی ہیں. اور داد اللہ جو ہے وہ بھی افغانستان میں موجود ہے. جو شینا نامی آدمی اس میں مین ملزم ہے ساجد اللہ، اس نے بھی ٹریننگ افغانستان میں لی، وہ تحریک طالبان افغانستان کا ممبر رہا، اور مختلف اس کے دورے رہے افغانستان کے، جس کے ذریعے اس سارے سوسائڈ بلاسٹ کی پلاننگ کی گئی. میں اب آپ کو ذرا کنفیشنل سٹیٹمنٹ سناؤں گا ساجد اللہ اور شینا کی، جس میں وہ یہ ساری باتیں ان کا اعتراف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کیسے کیری آؤٹ ہوا. یہ ذرا لگا دیں. نام ساجد اللہ ہے اور زبیر ہے، شینا کے نام سے بھی مجھے لوگ جانتے ہیں. میرا والد کا نام رحمت اللہ خان ہے. آج سے تقریباً 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا وہ کمانڈر تھا، افغانی ہے. اس سے ملاقات ہوا، 1 مہینہ وہاں پہ رہا اور ٹریننگ وغیرہ کی. 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا. 2023 میں جب میں گیا افغانستان کنڑ میں ابو حمزہ لوگوں کے پاس، ابو حمزہ ادھر امارت اسلامی میں کمانڈر ہے، اس کے ساتھ ہم رہے. کچھ دن بعد اس کے ڈیرے پہ ہم تھا، اور داد اللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا. اس کا رہائی وہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا تھا اور تحریک طالبان کا کمانڈر تھا. اس نے ہمارے کو باتیں سنایا اور ہمیں اپنے ساتھ بیعت پر مجبور کیا. ہم نے ان کے ساتھ بیعت کیا. آج سے 6 مہینے پہلے داد اللہ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے میرے پاس افغانستان میں آنا ہے تو اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے کے آنے. میں اور محمد زالی دونوں یہاں سے نکلے اور افغانستان چلے گئے. افغانستان جانے کے بعد ہم جلال آباد پہنچے، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کابل میں ارزان قیمت میں آ جاؤ. ارزان قیمت میں جب ہم گیا، ادھر چوک میں اترا تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. وہاں سے تھوڑا آگے جا کے ایک ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا. اس کے بعد اس کے گھر میں ہم چلے گئے. اس کے گھر میں جانے کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے.
ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک رات گزار کے ہم واپس آ گئے. آنے کے بعد ہم ادھر تھے وقت کا وقت اور رابطے میں ہوتا تھا. پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ کو تصویریں بھیجتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے قبرستان سے یہ خودکش جیکٹ جو ہے یہ بم والا یہ آپ نے ادھر سے لے کے جانا ہے. جب ہم آئے پشاور اور میں نے وہاں پہ گیا ہوں اخون بابا قبرستان میں. قبرستان میں ایک قبر تھا, اس کے اوپر کالے اور سفید پتھر پڑے ہوئے تھے, اس کے ساتھ گھاس میں اس نے جیکٹ خودکش جیکٹ رکھا تھا. وہاں سے میں نے اٹھایا اور گڑ منڈی گیا. گڑ منڈی سے گڑ خرید کے اس کی بوری میں وہ رکھ کر سیدھا اڈے میں چلا گیا اور ادھر سے سیدھے اسلام آباد 26 نمبر میں پہنچا. وہاں سے میں نے وہ جیکٹ اس سے نکال کے وہ راجپوت ٹریننگ سینٹر کے ساتھ رکھ دیا ایک نالے میں. اس کے بعد میں آیا ہوں شاہد منیر کے پاس. شاہد منیر کو میں نے کہا کہ اس طرح چیز میرے پاس آیا ہوا ہے تو اس کو آپ سنبھال کے رکھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کو اپنے ساتھ دکان پہ رکھتا ہوں. اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے مجھے میسج آیا کہ 2-3 دن میں آپ کی طرف ایک بندہ آئے گا افغانستان سے. اس کا نام ہے عثمان اور ارچین ولسوالی کا رہنے والا ہے. قاری عثمان اس کا نام ہے. جب پھر اس میں 2-3 دن بعد صبح کا ٹائم تھا, میرے ساتھ میسج ہوا. میسج میں ایک تصویر جو 26 نمبر اسٹاپ میں پاکیزہ ہوٹل میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنا تصویر یوں نکال کے جب میں نے پہچانا کہ یہ تو فلانی جگہ ہے, میں وہاں پہ آیا ہوٹل میں, اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے گیا. 1 دن 2 دن میرے ساتھ رہا. گھر والوں نے کہا کہ یہ کون ہے, میں نے کہا کہ مہمان ہے, تو 1-2 دن میں یہ چلا جائے گا. پھر وہاں پہ میرے پاس جگہ نہیں تھا, ادھر سے میں نے لا کے شاہ منیر کے حوالے کر دیا. شاہ منیر کے پاس 1 دن 2 دن رہا. شاہ منیر نے پھر مجھے کہا کہ یار میں تو کام پہ جاتا ہوں اور یہ اکیلا گھر میں ہوگا, میرے بچے ہیں, تو اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد شاہ منیر کے چاچو کا بیٹا محمد زالی نے اس کے لیے محمد علی سے کمرہ کرایہ پہ لیا 4000 روپے. وہاں پہ یہ رہتا تھا. ٹھیک ہے, ہوٹل پہ آتا تھا, کھانا پینا کر کے واپس وہاں. اس کے بعد کچھ دن گزرے, 20 دن 15 دن 25, اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو میں نے بولا کہ آپ اپنے لیے ابھی خود کرو, جگہ ڈھونڈو. پھر ایک دن جمعہ والے دن تھا, عصر کا ٹائم تھا. محمد زادی نے مجھے کال کیے کہ آپ ادھر آ جاؤ. جب میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے ایک جگہ دیکھا ہے جیل 1 کچہری کے پاس, تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں. پولیس والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا منگل والے دن صبح 10 بجے کا ٹائم تھا, میں آیا. شاہ منیر کو فون کیا, اس نے مجھے جیکٹ اٹھا کے سیدھے کیا اور شاہ منیر میرے ساتھ تھا اور محمد زالی. ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا. پہنانے کے بعد اس نے دعا کی. قاری عثمان جو ایک افغانی تھا اور خودکش بمباری کر رہا تھا, اس نے دعا کی بعد وہ نکل پڑے تو سیدھے اسٹاپ پہ آیا. اسٹاپ سے وہ بائکیا پہ بیٹھ کے جیل 1 کچہری میں چلا گیا. پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیے. آپ نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ساجد اللہ عرف شینا کی وہ سنی, اور جس طرح اس نے اعتراف کیا افغانستان سے لنک کا, افغانستان سے سوسائڈ بامبر کے آنے کا, افغانستان میں ٹریننگ کا, باقی معاملات کا, یہ تو دیکھیے بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی نے مل کے یہ کیا, اور سوسائڈ بامبر جو ہے وہ افغانستان کا رہائشی ہے. ساجد اللہ شینا نے بھی افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہے, اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کامران خان, محمد زالی, شاہ منیر, یہ تمام کسی نہ کسی رول میں اس سوسائڈ بامبنگ میں جو ہے ان کا حصہ تھا. ہماری آرمڈ فورسز, ہماری پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے, اپنے شہروں کو, شہریوں کو محفوظ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی یہ کارروائی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اسلام آباد کے اندر, تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. نظر آ گیا سب کے سامنے, روزے روشن کی طرح یہ عیاں ہے. اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاک فوج پوری طرح متحرک ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا.
اور دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. یہ 48 گھنٹے کے اندر بہت بڑی کامیابی ملی انٹیلیجنس بیورو کو اور CTD کو, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ تمام حقائق ہم نے قوم کے سامنے رکھے ہیں, اور یہ ایک کامیابی ملی ہے, اور اس سے دہشت گردی کے تدارک میں بڑی مدد ملے گی. بہت بڑی یہ کامیابی ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی اور 48 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کا پکڑے جانا بھی. تو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ معمول کی طرف لوٹے ہیں الحمدللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پکڑے جانے سے ایک بہت بڑا ایک ریکٹ انکور ہوا ہے, اور ہم اپنے شہروں کو اور شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے تمام اقدامات انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے. وزیر اعظم کا, شہباز شریف صاحب کا بڑا فوکس ہے اور اس پہ متحرک ہیں, اور وزیر اعظم نے انٹیلیجنس بیورو ڈویژن کو اور ان کے ساتھ CTD کو بھی بہت ان کی تحسین کی ہے, ستائش کی ہے کہ انہوں نے 48 گھنٹے میں یہ بہت بڑا ایک کامیاب آپریشن کر کے یہ 4 جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا. جی دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچ نہیں سکا. یہ کیوں نہیں پہنچ سکا؟ ورنہ اس کا تو ٹارگٹ ہوتا, یہ ریڈ زون میں آتا خدا نہ خواستہ, یہ کہیں مین آپ کی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو بلڈنگز ہے وہاں پہنچتا. وہ سڑک پہ بلاسٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ سیکیورٹی کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہ نہیں پہنچ سکا کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ تک. اینڈ ہمیں بڑا دکھ ہے, افسوس ہے جو شہید ہوئے اس واقعے میں, مگر آپ دیکھیں کہ وہ کچہری کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکا. خدا نہ خواستہ وہ کچہری کے اندر داخل ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا کچہری کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پکڑے جانا بہت بڑی کامیابی ہے, اس سارے کا انکور ہو جانا بڑی کامیابی ہے. اور اس کا دیکھیے, سافٹ ٹارگٹ کی طرف بندہ تب جاتا ہے جب ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, اور پتہ ہوتا ہے کہ جن سے مقابلہ ہے انہوں نے بڑا سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتوں کا پتہ لگ جانا اور ان کا پکڑے جانا, انٹیلیجنس بیورو ڈویژن نے اور CTD نے بڑا اچھا کام اس پہ کیا ہے, اور اس سے آئندہ جو ہے وہ تدارک ہوگا اور روک تھام میں مدد ملے گی کہ کوئی آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ ساری چیزیں انکور ہو گئی, کہاں ٹھہرا کہاں گیا. اور یہ ون آف انسیڈنٹ ہوتا ہے نا کہ جس میں 1 یا 2 بندے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مضافات میں. اور دیکھیے, اس میں بھی ایک عنصر جو آپ کو دیکھنے کا ہے کہ پناہ دینے والے جو اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا قصور ہے. تو جب تک اس کا تدارک نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی اب جب ہم بات کرتے ہیں رینٹ ایکٹ کی یا کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کروائیں تو ایک شور و غل ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی انوائرمنٹس کو, اپنی کمیونٹیز کو سیف بنا سکیں. جی قربان بلوچ صاحب. دیکھیے, اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ نور ولی محسود نے اپنے کمانڈر داد اللہ کو یہ ٹارگٹ دیا اور افغانستان میں بیٹھ کے یہ ٹارگٹ دیا, اور داد اللہ باجوڑ کا رہائشی ہے, مقیم افغانستان میں ہے. وہ اس پہ ملاقاتیں بھی کرتا رہا ساجد اللہ اور شینا کے ساتھ, اور یہ محمد زالی بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ وہاں پہ گیا. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ افغانستان کا مکمل طور پہ لنک بھی ہے, ان کی اس میں انوالومنٹ بھی ہے, ان کی سرزمین بھی انوالو ہے, ان کے وہاں جو پناہ لیے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں ان کی وہاں وار اکانومی ہے. اور تو دیکھیے, سوری نہیں, دیکھیے ان کی ایک وار اکانومی ہے, اور وہ وار اکانومی پہ تھرائیو کرتے ہیں. اور وار اکانومی کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری جو ہے ان کے پاس ریسورسز وہ وار اکانومی کے ہیں. جی جی بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اس طرح کی کارروائی ہے زبردست, لیکن اب یہ جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اور جو اعترافی بیان ہے اس میں افغانستان کی انوالومنٹ تحریک طالبان افغانستان کی انوالومنٹ ثابت ہو گئی, اور پاکستان نے مختلف موقع پہ یہ افغانستان کو پاگل بنانے کی کوشش بھی کی, ان سے بات چیت بھی کی گئی, مذاکرات بھی کیے گئے,
देखिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान तो नहीं कर सकता. ऑब्वियसली रियासत पाकिस्तान का इस पे एक मौक़िफ़ है और बड़ी संजीदगी है और दो दोस्त ममालिक जिसमें कतर और तुर्की उनके ज़रिए बातचीत भी हो रही थी. देखिए ये रेलेवेंट जो एविडेंस है ये हर फोरम पे रखा जाएगा. आज अवाम के सामने भी हमने रखा है और नेचुरली दोस्त ममालिक के सामने भी रखेंगे. आगे का लाहे अमल क्या होता है ये वक्त बताएगा. अभी इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट और स्पेशली सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से इसकी मीडिया पे फिलहाल अनाउंसमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि उससे गुरेज करना चाहिए. थैंक यू जी.